السلام علیکم اردو ڈرائیو کے معزز ناظرین، چینل اردو ڈرائیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ مچھلی کھانے کے شوقین دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اکثر ممالک میں کھانے کے ساتھ مچھلی بھی سلاد کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ایسا ایک عجیب واقعہ جاپان میں پیش آیا کہ سلاد کے ساتھ رکھی نیم پختہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، کھانے کے میز پہ رکھی گئی مچھلی زندہ ہو گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جاپان کے ریسٹورنٹ میں نوڈلز اور سلاد کے ساتھ پیش کی جانے والی مچھلی اچانک زندہ ہو گئی، جس کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل یہ ویڈیو دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی مذکورہ شخص کو چوپ سٹک مچھلی کے قریب لے کر جاتا ہے تو مچھلی کو چوپ سٹک کو منہ کے اندر لے کے جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کھانے کے لیے پیش کی گئی مچھلی پوری طرح سے پکائی نہیں گئی تھی۔ اس خوفناک ویڈیو کو اب تک کئی لاکھ صارفین سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہیں، جبکہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر مکمل وائرل ہو گئی ہے۔ چاند کی مٹی نیلامی کے لیے پیش کر دی گئی۔ زمین پر لائی گئی چاند کی مٹی کا سب سے پہلا نمونہ نیلام کے لیے پیش کر دیا گیا، جس کے بارے میں امید ہے کہ یہ $8 لاکھ سے $12 لاکھ میں نیلام ہو جائے گا۔ چاند کی مٹی کا یہ نمونہ نیل آرمسٹرانگ نے 20 جولائی 1969 کو اس وقت جمع کیا تھا کہ جب اس نے چاند پر پہلا قدم رکھا۔ اس لحاظ سے یہ چاند کی مٹی کا تاریخی نمونہ بھی ہے۔ بونیمز نامی بین الاقوامی نیلامگر کا دعویٰ ہے کہ یہ چاند کی مٹی کا وہ واحد نمونہ ہے جسے قانونی طور پر نیلام کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ چاند کی مٹی کے وہ تمام نمونے جو امریکہ ہلا نورڈ آج تک زمین پر لائے گئے ہیں، انہیں امریکی ریاست اور عوام کی ملکیت قرار دیا جاتا ہے، یعنی ان کی نجی طور پر خرید و فروخت یا نیلامی نہیں کی جا سکتی۔ البتہ یہ نمونہ اس لحاظ سے مختلف ہے کیونکہ 1969 میں زمین پر لائے جانے کے کچھ سال بعد یہ غائب ہو گیا اور کچھ نامعلوم ہاتھوں سے ہوتا ہوا ایمکس ایری نامی ایک شخص تک پہنچ گیا۔ وہ ایک نجی ہلائی عجائب گھر کا شریک بانی تھا، لیکن 2002 میں اسے چوری شدہ نوادرات خریدنے اور فروخت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور اس کے پاس موجود تمام اشیاء سرکاری تحویل میں لے لی گئی۔ 2015 میں جب یہ چیزیں سرکاری طور پر نیلام کی گئی تو ان میں چاند کی مٹی کا نمونہ بھی شامل تھا، جسے اس کی موجودہ مالکن نینسی لی کارسن نے صرف $995 میں وہاں سے خرید لیا۔ اس کی اصلی یا جعلی ہونے کی تصدیق کے لیے نینسی نے یہ نمونہ ناسا کو بھجوا دیا اور ناسا نے یہ کہہ کر اس نمونے کو واپس کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ امریکی عوام کی ملکیت ہے۔ اس پر نینسی نے ناسا کے خلاف عدالت میں مقدمہ کر دیا۔ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ نینسی نے یہ نمونہ مکمل طور پر قانونی طریقے سے اور نیک نیتی کے ساتھ خریدا ہے، لہٰذا یہ ان کی ہی ذاتی ملکیت قرار دیا جاتا ہے۔ اپنی اس غیر معمولی حیثیت کے باعث چاند کی مٹی کا یہ نمونہ بہت مہنگے داموں نیلام ہونے کی توقع ہے۔ بونیمز کے مطابق مٹی کے اس نمونے کی نیلامی 13 اپریل 2022 کے روز امریکی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے شروع ہوگی، جبکہ بولی کا آغاز $8 لاکھ سے کیا جائے گا۔ ناظرین، کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا جنگ چڑھی جو 300 سال سے تو زیادہ چلی لیکن اس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا؟ جی ہاں، تو آئیے ہم آپ کو اس جنگ کا تفصیل بتاتے ہیں۔ نیدرلینڈ اور انگلینڈ کے جزائر سسلی میں جنگ چڑھی جو 300 سال سے زیادہ عرصہ چلی لیکن خون کا ایک قطرہ تک نہیں بہا۔ رپورٹ کے مطابق اس جنگ کا آغاز 17ویں صدی کے وسط میں 1651 کو ہوا اور اختتام 20ویں صدی کے آخر 1986 میں ہوا۔ عملی طور پر تو یہ جنگ صرف چند ماہ ہی جاری رہی، لیکن دنیا کی طویل ترین جنگ بننے کا دلچسپ سبب یہ ہے کہ جب ڈچ فوج نے میدان جنگ سے واپسی کا رخ سفر باندھا تو وہ اعلان جنگ کے خاتمے کا اعلان بھول گئے تھے۔ سرکاری طور پر اس جنگ کا سلسلہ 335 سال تک جاری رہا، لیکن حقیقت میں وہ جنگ صرف چند ماہ سے زیادہ نہیں چلی تھی۔ اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، یہ ویڈیو لائک کریں اور بیل کے نشان پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔